السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ سائفر کیس کا اب باقاعدہ طور پر ڈراپ سین ہو چکا ہے، اور جو ریمارکس عدالت دے رہی ہے اور جس طرح سے مزاج اس وقت عدالت کا ریمارکس کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اب یہ لگتا یہ ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور پھر یقیناً پروسیکیوشن اپیل میں جائے گی سپریم کورٹ سے۔ کیا چاند چڑھتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو سماعت ہوئی اور جو نکات پیش کیے گئے دلائل کی شکل میں اور پھر ریمارکس کی شکل میں، پروسیکیوشن اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت بار بار گھوم کر اس نقطے پر آ رہی ہے اور اس کا جواب پروسیکیوشن کے پاس نہیں، کہ اب عدالت نے پروسیکیوشن کو بھی یہ باور کروا دیا کہ اس کو اپنا کیس عدالت کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا۔ سارا ڈاکومنٹ، سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ہے، اور وہ ڈاکومنٹ یا اس کا اصل متن ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ اس کیس میں ہم مفروضوں پر نہیں چل سکتے، بلکہ ہمیں ٹھوس شواہد کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے جو عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا کہ یہ ایک سول کیس ہے، یہ کرمنل کیس یعنی یہ کرمنل کیس ہے، سول کیس نہیں ہے، اور کرمنل کیس کے اندر ٹھوس شواہد اگر نہیں ہوں گے تو مفروضوں پر بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا رائے صاحب، اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات ہیں، اس کا بھی ایک جائزہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آئیں گے اور کچھ بریکنگ نیوز آپ سے بھی لیں گے، اور پھر اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ دیں۔ کیا سائفر کوڈڈ شکل میں آتا ہے؟ یہ چیف جسٹس اور میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب کا سوال ہے، جس پر پروسیکیوٹر جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب بالکل آتا ہے۔ پھر سوال نمبر 2، کیا خفیہ کوڈ پر 15 دن بعد کوئی تبدیلی آتی ہے؟ ہوتا ہی ہے نا کہ کوڈ ایک آپ نے 15 ڈیز کے بعد اسے ری سیٹ کرنا ہے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس پر بھی سلمان صفدر نے کہا جی جناب بالکل۔ سوال نمبر 3، اگر سائفر کوڈڈ شکل میں آیا تو پھر یہ بذریعہ ای میل آیا ہوگا اور اس کی اٹیچمنٹ ای میل میں ہی ہوگی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا یہ سوال۔ کیا اوریجنل سائفر اس وقت بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے؟ اچھا، اس کے اوپر نا جو حامد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ہونا چاہیے۔ اس پر تھوڑی تپ چڑھی ہے چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے، مفروضوں پر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں، ہوگی نہیں، یہ پتہ کریں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، کیا عمران خان کی سائفر کی کوڈ تک کسی سٹیج پر رسائی تھی؟ بالکل رسائی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ پروسیکیوشن کا کیس ہے۔ جب سائفر سیکیورٹی سسٹم سے رسائی ہی نہیں ہوئی تو سائفر سسٹم کمپرومائزڈ کیسے ہو گیا؟ سوال نمبر 6، کیا تفتیشی افسر کو اصل سائفر دکھایا گیا؟ جسٹس عامر فاروق کا یہ سوال ہے۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ تفتیشی، اچھا اب اس میں انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے صاحب، جج نے سائفر نہیں دیکھا، فیصلہ سنا دیا، تفتیشی نے سائفر نہیں دیکھا، فیصلہ سنا دیا، پروسیکیوشن نے سائفر نہیں دیکھا اور وہ پروسیکیوٹ کر رہی ہے عمران خان کو۔ اب اس اوریجنل حالت میں جو سائفر موجود ہے وہ کبھی وہاں سے باہر نکلا ہی نہیں۔ ایک 24 آورس ایک ادارہ آپ کا باقاعدہ دفتر خارجہ کے اندر ایک شخصیت بیٹھی ہوتی ہے جو اس پورے معاملے کو جو ہے وہ دیکھتی ہے اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اب سائفر موجود ہے اور سائفر پہ کبھی بھی عمران خان نے دشمن ملک کو جو فائدہ جس کا بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ پہنچایا، یہ بھی ثابت نہیں کر سکی۔ تو ایسا ڈراپ سین ہوا چاہتا ہے اور فاتح خانی اب میرا خیال ہے کہ کروا دینی چاہیے سائفر کی۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو خبر آپ نے پڑھی اس کے اندر 2 بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہیں۔ یہ دونوں بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے شہباز شریف کو اچانک شٹ اپ کال کیوں دی گئی، اس کے حوالے سے بھی اب ایک نئی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ میں نے اسی پلیٹ فارم پر اور اپنے پلیٹ فارم پر یہ خبر بریک کی تھی جس وقت نواز شریف کے کہنے پر شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے نواز شریف اور شہباز شریف کو ہارنے کے باوجود اقتدار دلوایا، تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ایڈونچر کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لائے گئے وزیر خزانہ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی، ان کے پر کاٹنے کی کوشش کی،
اور اسحاق ڈار کو قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر زبردستی گھسانے کی کوشش کی۔ اب یہ خبر میں نے بریک کی تھی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے ایک سخت پیغام کے بعد شہباز شریف اسحاق ڈار کو اور خود کو اس اقتصادی رابطہ کمیٹی سے نکالنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس وقت کہا کہ یہ خبر غلط ہوگی، لیکن الحمدللہ یہ خبر بھی 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اب اس پر ایک دن گزرنے کے بعد ایک اینکر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے یہ میں مختصراً جو ہے یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ جو اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کا وزیر اعظم اقتصادی رابطہ کار کمیٹی میں اپنا نام تک برقرار نہیں رکھوا سکا۔ اس ملک کی جمہوریت اور پارلیمان کی کیا وقت اور حیثیت ہوگی۔ 22 مارچ کو شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین خود کو بنایا تھا، اسحاق ڈار کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا، لیکن مالکوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو جیسے یہ پتا چلا تو انہوں نے جعلی فارم 47 پر بننے والی اس حکومت اور شہباز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے ملازم ہیں ان کو اور اسحاق ڈار کو نکال باہر کیا۔ اب اس پر ایک ویڈیو وائرل ہے، لیکن ہاشمی صاحب یہاں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور ایک انتہائی اہم خبر، ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہیں اس واقعے کے متعلق اب ایک اور اپڈیٹ آئی ہے، اور ایک اندرونی کہانی اس واقعے کے متعلق بھی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو احد چیمہ کے بچوں کی وہاں سے فی معاف کروائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی کہانی ہے۔ یہ جو گورنر پنجاب نے وہ احد چیمہ جو کہ نیب کے مطابق اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث رہے، شہباز شریف کو بھی حصہ پہنچاتے رہے، یہ جب وزیر بنے تو اس وقت الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اپنے جو گوشوارے ہیں اثاثوں کے یہ جمع کروائیں۔ انہوں نے اپنے اثاثے اور ان کے گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کروانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ان کی جو اربوں روپے کی دولت ہے اس کا راز نہ کھل جائے۔ انہوں نے اپنی نشست چھوڑ دی یعنی وزارت چھوڑ دی، لیکن دولت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے اوپر جو اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے وہ کتنے سنجیدہ نوعیت کے تھے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کی 3 سال کی فی معاف کروائی ایچیسن کالج سے، اور ان کے پرنسپل کے خلاف الٹا مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف کیمپین چلوا دی۔ بجائے اس کے کہ گورنر پنجاب کو فارغ کیا جاتا ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، اور انہوں نے اب اپنے خط میں اپنے استعفے کی وجہ یہ لکھی کہ اسکول کی گورننس اور نظم و نسق کو مکمل طور پر کولیپس کر دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ترجیح دینے کے لیے اسکول کی پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اسکول میں سیاست اور اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں، 1 اپریل کے بعد مینجمنٹ اور داخلوں میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا۔ ہاشمی صاحب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ اس ویڈیو کے بعد وائرل ہوئی ہے جہاں پر ایک سب انسپیکٹر کو ایک ایم پی اے نے یہ کہہ کر کہ میں مریم نواز کا بڑا خاص ایم پی اے ہوں اس کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے پاکستانی عوام کو بھی اپنی رعایا سمجھ رکھا ہے، اور اسی طرح اب پروفیسرز، پرنسپلز اور اساتذہ کرام بھی اس سسیلین مافیا کے عطاب سے محفوظ نہیں رہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی خبر جو کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے آئی ہے، اس کی اندرونی کہانی کچھ تکلیف دہ بھی ہے، یہ کہانی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کے باوجود جو نئے مذکرہ خیز انتخابی نشانات تھے عوام کو یہ انتخابی نشانات رٹے لگوا کے یاد کروا دیے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی۔ عمران خان صاحب کے کیسز کے متعلق حرف بحرف لمحہ بلمحہ اپڈیٹ دی، لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ تو شیر افضل مروت کے کچھ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے
PTI کی سوشل میڈیا ٹیم نے شیر افضل مروت پر بڑی تنقید بھی کی۔ اب یہ جو PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی ان کے درمیان خاصی جھڑپ ہوئی ہے، اور کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے شیر افضل مروت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور شیر افضل مروت نے اس پر جذباتی ہو کر یہ بھی کہہ دیا کہ تم باہر آؤ، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ لیکن شیر افضل مروت کو جواب یہ دیا گیا کہ ہم کوئی شعیب شاہین نہیں ہیں، اس لیے ہمیں مت دھمکائیں۔ اس کے بعد ایک شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس وقت جب سب لوگ بیک فٹ پر تھے تو میں نے PTI کو لیڈ کیا۔ آپ مینڈیٹ سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، یہ شیر افضل مروت کو وارن کیا گیا، اور اب شیر افضل مروت نے ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے اپنے سٹیٹمنٹس کے اوپر، اور یوں یہ معاملہ جو ہے پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ اب رفع دفع ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سینئر اینکر محمد مالک صاحب کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور جو ایک بہت بڑا سکینڈل وہ سامنے لے کر آئے ہیں، اس سکینڈل کے متعلق سن کر ہمارے ویورز کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ کس طرح سے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو سیسیلین قرار دیے گئے اس مافیا نے لوٹا ہے۔ اب محمد مالک صاحب کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ نواز شریف 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر پنجاب میں میٹنگز کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کا سیاسی قد کاٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار پوری کوشش کریں گے کہ ملک کو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، موجودہ وزیر خزانہ ناکام ہو جائیں تاکہ وہ کسی طریقے سے دوبارہ وزیر خزانہ بنے، کیونکہ وزیر خزانہ جب اسحاق ڈار بنتے ہیں تو ان کے متعلق تو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے خود ایک کالم لکھوا دیا تھا کہ کیسے انہوں نے بطور وزیر خزانہ ایک غیر ملکی کمپنی سے کک بیکس اور کمیشن مانگے تھے۔ اب محمد مالک صاحب نے جو سکینڈل بریک کیا ہے، یہ بڑا اہم 50 ارب روپے کا سکینڈل ہے۔ محمد مالک صاحب نے کہا کہ سائی وال کول پاور پلانٹ کے لیے کوئلے کی سپلائی کا جو ٹھیکہ ہے یہ من پسند افراد کو دیا گیا۔ انہوں نے کوئلہ 25,000 فی ٹن مہنگا سپلائی کیا، ہر مہینے 2 لاکھ ٹن کوئلے کی کھپت ہے، اور اس حساب سے پچھلے 18 ماہ میں یعنی شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت اور اس کے بعد نگران حکومت، اس 18 ماہ میں قومی خزانے کو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور ایک انتہائی اہم خبر مراد سعید کے حوالے سے۔ مراد سعید کا صرف یہ قصور کہ انہوں نے سب سے پہلے دہشت گردی کی ویو کے متعلق پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ آ رہی ہے، ان کو دہشت گردوں کے طور پر اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ان کے متعلق ایک پازیٹیو خبر یہ آئی ہے کہ سینٹ کے لیے ان کو اہل قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو PTI کے رہنما اعظم سواتی، ان کے جنرل نشست پر الیکشن لڑنے کے لیے نامینیشن پیپر منظور کر لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اظہر مشوانی جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ مسترد ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اظہر مشوانی بھی اب سینٹ کا یہ الیکشن لڑیں گے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی اور اہم جو خبر آئی ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جو سائفر کیس عملی طور پر ختم ہو گیا ہے، اس کے 2 نکات بڑے اہم ہیں، کیونکہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کا متن کیا ہے۔ اگر سائفر کے متن کا نہیں پتا تو پھر عمران خان صاحب پر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سائفر لیک کر کے عمران خان صاحب نے دشمن کو فائدہ پہنچایا؟ جس متن کا پتہ ہی نہیں، اس متن کو لیک کر کے عمران خان صاحب دشمن کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے تھے؟ پہلے یہ تو بتائیں۔ کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی وکیل یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سائفر کا متن کیا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، کہ جو ای میل کوڈڈ فارم میں آئی کیا وہ اب موجود ہے؟ تو اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ جی وہ موجود ہے۔ اب اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، ان کو آپ الف مد آ سے عامر نہیں پڑھنا، آپ نے عین سے عامر پڑھنا ہے۔
انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرمنل کیس ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. ڈاکومنٹ جس کے غلط استعمال یا جس ڈاکومنٹ کو ٹوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جب اس کا متن ہی ریکارڈ پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سول کیس نہیں ہے بلکہ کرمنل کیس ہے اور مفروضوں پر ہم نہیں جا سکتے. لیکن اس کے بعد جو دفتر خارجہ کو بلا کر پوچھنے کا معاملہ تھا، اس حوالے سے عدالتی معاونت جو ہے وہ مانگی گئی ہے. لیکن یہاں پہ جاوید ہاشمی صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق جاوید ہاشمی نے یہ کہا کہ ملک کے حالات کو بھول جائیں، لوگ پرانے سیاستدانوں سے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کسی صورت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی اس وقت صرف عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتا ہے. لیکن ہاشمی صاحب یہاں پر اسلام آباد سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک ایسی ویڈیو جو کہ اسلام آباد کے 3 حلقے زبردستی پی ٹی آئی سے چھین کر نون لیگ کو جتوائے گئے. ان تینوں حلقوں کے جو فارم 45 ہیں یہ ایک کمپائلڈ فارمیٹ کے اندر سامنے لائے گئے ہیں اور ان تینوں فارم 45 کو نون لیگ کا کوئی امیدوار چیلنج نہیں کر رہا. ان فارم 45 کے مطابق یہ تینوں حلقے بھی جو ہیں یہ نون لیگ ہاری ہے. لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے متعلق بھی کوئکلی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. رانا ثناء اللہ نے عمران خان صاحب کا سیاسی وجود ختم کرنے کے متعلق ٹی وی چینل پر ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا جب تک وجود نہیں ختم کر دیا جاتا، یعنی خدا نہ خواستہ ان کو جان سے نہیں مار دیا جاتا، تب تک عمران خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب اس پر نعیم پنجوتا نے اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ درخواست نہیں لی گئی. اور یہی بیان اگر مریم نواز کے خلاف آ جاتا، یہاں تک کہ مریم نواز کے کوئی لباس پر تنقید کر دے تو مریم نواز کہتی ہیں کہ ایف آئی اے میں رپورٹ کریں اور اس کو اٹھائیں. لیکن یہاں عمران خان صاحب پر جان لیوا حملے کا بیان دیا رانا ثناء اللہ نے، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونے دی جا رہی. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی خبر کہ پی ٹی آئی نے جو احتجاج کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک ہی طریقہ کار رہ گیا تھا، تو مراد سعید کی کال کے اوپر سوات میں ایک مرتبہ پھر بہت میسیو لیول پر بہت بڑا احتجاج کیا گیا ہے، اگرچہ پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو اور اس احتجاج سے جڑی جو ویڈیوز ہیں ان کو نشر نہیں کیا. اچھا صاحب، ایک انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ کابینہ کی بہت ساری جو ہے نا وہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ان کمیٹیز میں آپ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نظر دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اب ہوا رائے صاحب کیا ہے کہ ان کمیٹیز میں اقتصادی، پیٹرولیم اور نجکاری اب غیر منتخب شخصیات ان کمیٹیز کے اندر براجمان ہیں. اچھا، میں نا اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کے اوپر بھی ہمیں میرا خیال ہے کہ بات کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو منتخب نہیں ہیں وہ پاکستان کے میجورٹی فیصلے کر رہے ہیں، میجر فیصلے اور میجورٹی فیصلے کر رہے ہیں، اور جب یہ کرسی سے اتر جائیں گے تو پھر ان کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوگی اور پھر آپ ان کو پکڑیں گے کیسے؟ رائے صاحب، $1 ملین کوسچن یہ ہے. اور شہباز حکومت کے اگر ہم یہ کہیں کہ پر مکمل طور پر کٹ چکے ہیں تو رائے صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، چونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر منتخب نمائندے اور میجر سیٹس آپ کے پاس اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ایک مانگے تانگے کی حکومت تو تھی ہی، لیکن اب یہ ایک کٹ پتلی حکومت بھی ہے شہباز شریف صاحب کی. اچھا، ایک بیان رائے صاحب جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ بیان ہے جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ جاوید لطیف صاحب کون ہوتے ہیں نواز شریف کے حلقے کھولنے کی بات کرنے کی، جو انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا ایک انٹرویو میں کہ نواز شریف صاحب اپنا حلقہ جو ہے وہ ان کا کھولنا چاہیے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو محمد زبیر فلسفہ پڑھتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ جو آپ کے مشاہد حسین سید صاحب تھے ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی
کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان مسلم نون کو ڈسا ہے. اب اتنی بڑی بغاوت تو نہیں ہو سکتی. اب حنیف عباسی صاحب کو کہا گیا کہ جاؤ جا کر بیانات دو, اور پھر ان کی پوزیشن کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ ان کے نام کے ساتھ سینئر لیڈرشپ کا لفظ جو استعمال نہ کیا جائے اور انہیں ڈسون کر دیا جائے, تو ایسا کرائسس تو شروع ہو گیا. شہباز کی حکومت ایک کمزور حکومت, اور دوسری طرف کرائسس ہمیں ان کے اندرونی اختلافات کی شکل میں بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے, اور اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف تو علی امین گنڈا پور صاحب نے آصف علی زرداری, مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف جو ایف آئی آرز تھیں, ان کا جو ریکارڈ ہے یہ ٹریس کر لیا ہے, اور ان کی بنیاد پر مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء, کیونکہ پہلے ہی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے صدارتی استثناء کا سہارا لے لیا ہے, لیکن اب اس پوری سچویشن میں ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یہ اڈیالہ جیل جائیں گے, اور اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کو رہا کرنے اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف جو اس وقت جبر ہو رہا ہے اس پر اب احتجاج کریں گے, اور تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں یہ جائیں گے اڈیالہ جیل. اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. یہ خبر بھی کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ہوئی, اور یہاں پر عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے عدالت سے عمران خان صاحب کے جو پروڈکشن ہے اس کی درخواست کی تھی. یہ جو سماعت ہے اب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں, اور 4 اپریل کو اب یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے. لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک اور اہم خبر کہ ایک طرف تو مراد سعید نے لانگ مارچ کے حوالے سے انڈائریکٹ ایک اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, اور اس کے حوالے سے اب یہ بتایا گیا ہے کہ باب خیبر سے اس کا آغاز ہوگا اور پورے ملک میں اس حوالے سے مظاہرے کیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ سے بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اس خبر کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے, لیکن یہ خبر بہت اہم ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے جو سویلین ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں, تو سپریم کورٹ نے اب یہ تفصیل مانگ لی ہے کہ 9 مئی کے کتنے لوگ جو ہیں یہ فوجی عدالتوں میں بے قصور نکلے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں, اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہیں یہ فوجی عدالتوں میں جو محفوظ فیصلوں کی سمری ہے یہ ہمیں فراہم کریں, اور یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس میں ایسے ہیں جو کہ بری ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگ بری نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پر ہاشمی صاحب ایک جنرل اور خواجہ آصف کے متعلق بھی ایک بڑی اہم خبر ہے, کیونکہ اللہ الحق ہیں عمران خان صاحب کے حق میں نواز شریف اور مریم نواز کے گھر سے گواہیاں آ رہی ہیں. اب مریم نواز کے ایک قریبی کریکٹر ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جن کے ذریعے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی جرنیلوں کے اوپر مریم نواز نے کئی مرتبہ حملہ کروایا, لیکن اب اس کریکٹر کو انہوں نے ٹیشو پیپر کے طریقے سے استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے, کیونکہ جس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا تھا تو وہ اپنے اس کارندے کے ذریعے جنرلز کے اوپر کیچڑ اچھلوا رہی تھیں, اور یہ کہہ رہی تھیں کہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے. لیکن اب ان کے یہ کارندے باغی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو بھی عبرتناک شکست ہو گئی ہے. تو اب ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے شہباز شریف کو لتاڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو بظاہر ایک کٹ پتلی ہیں, شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین نہیں بن سکتے تو ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ اختیار سارا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. جاوید لطیف جو مریم نواز جن کے ذریعے جنرلز پر حملے کرواتی تھی ان کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو چکی ہے. اب اس پر ایک اور بڑے مزے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, کڑاکے دار قسم کی ویڈیو, جو کہ
حنیف عباسی کی ہے۔ حنیف عباسی نے اب خواجہ آصف پر بھی برہم ہو گئے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب باجوہ کو ہم پارلیمنٹ میں بلائیں گے۔ اس کے بعد خواجہ آصف نے اب خود یہ اعتراف کیا ہے کہ جناب باجوہ نے فون کر کے ان کو دھمکیاں دی۔ خواجہ آصف نے یہ تاثر بھی دیا کہ وہ اب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ تو اس پوری صورتحال میں حنیف عباسی، جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس وقت وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کو اب جناب باجوہ کو پارلیمنٹ میں بلانے کی کیا یاد آ گئی، اور جاوید لطیف کو انہوں نے لتاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور جاوید لطیف جو ہیں ان کی میں سفارشیں کرتا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ان کے متعلق جو کہا جاتا تھا کہ یہ دوغلے آدمی ہیں، یہ بات درست ہے۔ یعنی جاوید لطیف کو استعمال کر کے پوری پارٹی نے ٹریش کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب یہاں پہ ایک اور مضحکہ خیز قسم کی خبر جو کہ مریم نواز کے حوالے سے ہے، اور مریم نواز کی ایک اور ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ مریم نواز، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے آج کیا کام کیا۔ اب ایک اور دن کا ان کا فلائر اور ایک پمفلٹ سامنے آ گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مریم نواز نے ایک دن میں 4 بیانات جاری کیے، یعنی کوئی کام نہیں کیا، صرف اظہار افسوس اور مذمت کے بیانات جاری کیے۔ جب یہ فلائر اور پمفلٹ وائرل ہوا ہے تو اس کے بعد پھر مریم نواز کو چاروں ناچار نواز شریف کو لے کر، جو کہ 3 مرتبہ پہلے جعلی طریقے سے مسلط ہو کر پرائم منسٹر رہے، اب وہ مریم نواز کے صوبائی مشیر بن گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں شاید وہ کوئی یونین کونسل کے چیئرمین بن جائیں، اس سے اگلے مرحلے میں شاید وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو تو چھوڑ کے ممبر بھی نہ بن سکیں۔ تو ان کے ساتھ وہ فوٹو سیشن کروانے کے لیے جو بسنت سے ایک دھاتی ڈور سے ایک شخص جہاں بھاگ ہوا، ان کے گھر گئی افسوس کرنے کے لیے۔ لیکن جو ان کے وزیر کھیل ہیں، ان کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا ہے جنہوں نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں، مجھے جتوانا الیکشن سے پہلے، میں واپس آ کر سب سے پہلے آپ کو بسنت کی دعوت دوں گا، اور آپ نے میرے ڈیرے پر آ کر بسنت منانی ہے تاکہ اس وقت یہ کوئی ووٹ حاصل کر سکیں کسی طریقے سے۔ لیکن وہ ان کے تمام حربے بھی ناکام ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک اور جو اینکر ہیں، ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، ایک سینئر صحافی، اور یہ سینئر صحافی ہیں مدر عباس۔ انہوں نے یہ اب کہا ہے اپنے تجزیے کے اندر کہ عمران خان صاحب کو جبر کے تحت، عمران خان صاحب کو سپریشن کے تحت پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے دبانے کے لیے ہر قسم کا ہتھکنڈا استعمال کر لیا گیا۔ عمران خان صاحب نہیں مان رہے، نہ عمران خان صاحب مانیں گے۔ عمران خان صاحب کو زیر کرنا یا ان کو سمجھوتے پر مجبور کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ان کا تاثر جو ہے وہ اس تجزیے کے اندر یہ تھا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک عالمی میگزین کی رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ یہ جو عالمی میگزین ہے، اس نے اپنے رپورٹ میں یہ لکھا کہ شریف خاندان نے پاکستانی جمہوریت کو مکمل طور پر رسوا کر دیا ہے۔ اصل میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں یہ کہا گیا کہ شریف خاندان سیاسی طور پر پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی چور اور ڈاکو ثابت ہوا ہے، اور پاکستانی عوام جن کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ شریف خاندان کے اس سیاسی ڈاکے کو کسی بھی صورت نہیں بھولیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے ایک اینکر کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو ایک تازہ ترین پیغام پہنچایا گیا ہے۔ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچایا گیا، اور اس کے اندر ایک امپریشن یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ مرحلہ وار آپ کی تمام مشکلات، یعنی آپ کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، آپ صرف اور صرف اس وقت طاقتور حلقوں کے متعلق اپنا جو سٹینس ہے اس کو مائلڈ کر لیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس قسم کی کسی ڈیل سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے متعلق یہ مصدقہ خبر ضرور آئی ہے کہ 4 اپریل کو ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ لوگ اس وقت ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔